نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان نشریات جمال رمضان۔ حق نیوز کی خصوصی سیگمنٹ جو کہ رمضان کی پرنور ساعتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جمال رمضان کے سیٹ سے ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر ساعت نور ہے، ہر لمحہ رحمت ہے اور ہر دن مغفرت کا پیغام لے آتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، عبادتوں کی بہار آتی ہے، رب کائنات اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جمال رمضان کے اس حسین سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایسی علمی فکری شخصیت جن کی مجلس نور علم، حکمت و بصیرت اور روحانی بالادگی کا ایک حسین مرقع ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب حضرت علامہ عطاء الرحمن ستی صاحب، جو کہ ایک علمی شخصیت ہیں، مایہ ناز خطیب ہیں اور ایک معروف کالم نگار بھی ہیں۔ آج ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ ان سے کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عشرہ رحمت۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جناب محمد عظیم صاحب، جو کہ تشریف لائے اور وہ نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں علامہ عطاء الرحمن ستی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ عشرہ رحمت سے کیا مراد ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، اما بعد۔ حق نیوز کا یہ خصوصی جو پروگرام جمال رمضان کی نشریات سے جاری ہے، اور اس پر آپ نے حق نیوز کی ٹیم نے ہمیں مدعو کیا ہے، بہت بہت شکریہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو دیکھنے والے اور سننے والے جو ہے اس سے خوب نفع حاصل کریں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے مطابق یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کو واقعی حقیقی طور پر پورا کا پورا مہینہ رحمت بنایا ہے، اور اس رحمت والے مہینے میں اللہ کی بے پایاں رحمتیں جو ہیں وہ ان کا نزول ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ان کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں خصوصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واقعی سارا سال ہی رہتی ہے، لیکن جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اس میں رحمت کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اپنی اس مخلوقات پر ان کا نزول فرماتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے اس نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تمام چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی تخلیق ہے ان سب چیزوں کی تخلیق کا احاطہ کیا ہوا اللہ کی رحمت نے۔ اس میں چاہے وہ زمین کا کوئی خطہ ہو، چاہے وہ شجر و حجر ہوں، چاہے وہ بر و بحر ہوں، چاہے وہ کوئی مخلوق ہو، اور چاہے ہم انسان ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ چاہے وہ کوئی ایام ہو، کوئی دن ہو، کوئی تاریخیں ہوں، اور چاہے وہ مہینے ہوں، اور اس میں یہ مبارک مہینہ جو رمضان ہی کیوں نہ ہو، ان تمام چیزوں کا احاطہ اللہ کی رحمت نے کیا ہوا ہے۔ رحمت یہ ایک بہت ہی اس کا خوبصورت معنی ہوتا ہے۔ رحمت کا معنی ہے مہربانی۔ اللہ مہربان ذات ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے، اور ہم
اللہ کی ہر وقت مہربانی کے ہی طالب رہتے ہیں، اور اللہ کی جب رحمت ہم پر آ جائے اور اس کا نزول آ جائے تو گویا کہ یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ ماہ مقدس کا جو پہلا عشرہ ہے رحمت کا، یہ واقعی رحمت ہے، اور یہ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ کا باقاعدہ عنوان ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کی جو کتاب بہقی وغیرہ اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رحمت والے عشرے میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں کیسے حاصل کرنی چاہیے، اور ان رحمتوں کو کس طریقے سے جو ہے ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے جو سب سے بڑی جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا جو مقصد ہے، رمضان کا جو خاص مقصد ہے وہ ہم اس مقصد کو پالیں۔ جیسا کہ رمضان یہ لفظ جو ہے رمض سے ماخوذ ہے، اور رمض کا معنی ہوتا ہے رکنا، یعنی کسی چیز سے رک جانا، اور اسی طریقے سے دوسرا رمض کا معنی یہ بھی رکھا گیا ہے کہ رمض کا معنی ہے جلنا۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ جلانے والا مہینہ ہے۔ کس چیز کو جلاتا ہے یہ رمضان کا مہینہ؟ یہ ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے، یہ ہماری غلطیوں کو جلاتا ہے، یہ ہماری اللہ کے سامنے جو ہم نے 11 مہینے جو نافرمانیاں کی ہیں، اور نافرمانیوں کو جلا کر اللہ کی فرمانبرداری میں ہمیں ڈھال دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ہمارے گناہوں کا مٹ جانا، ہمارے گناہوں کی معافی کا مل جانا، اور اللہ کی رحمت میں اللہ کی رحمت کی جو ڈھانپ ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت کا سائبان اور سایہ ہوتا ہے، جب وہ ہم پر چھا جاتا ہے تو ہمارے گناہ مٹتے ہیں، ہماری بخششیں ہوتی ہیں، ہماری مغفرتیں ہوتی ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارا مقام بلند ہوتا ہے، اور اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت ہی آپ نے پیاری گفتگو کی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان عظیم صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا نعتیہ کلام پیش کریں۔ جی عظیم صاحب۔ رحیم، میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے حق وقت میں مجھے مدعو فرمایا اور نبی علیہ السلام کی ثنا کے لیے مجھ جیسے انسان کو چنا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی
یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ یوں دور 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 یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاہ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاہ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب علامہ عطاء الرحمن سبتی صاحب سے میں اسی موضوع عشرہ رحمت کے حوالے سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ رمضان المبارک کے جو 3 عشروں میں اس کو تقسیم کرنے کی کیا حکمت ہے؟ جیسا کہ آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور گویا کہ یہ ہماری زندگی کا اور ہمارے سال بھر کا ہر عمل کا ایک بہترین سلیبس ہے، اور سلیبس کے ساتھ یہ ہماری اصلاح کا ایک بہترین مربی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہر نظام میں، ہر کام میں اور ہر حکم میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ ان میں یہ رمضان المبارک کا جو عشرہ ہے اور عشرہ رحمت، پھر اس کے بعد دوسرا جو عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت، اور اس کے بعد جو تیسرا عشرہ ہے وہ عشرہ جہنم سے آزادی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے 10 دن ہوتے ہیں، اور آخری جو عشرہ ہے اس میں 9 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 10 دن بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی ایک ساتھ سارا کا سارا نازل نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے وہ بھی سارے کے سارے ایک ساتھ نازل نہیں فرمائے، بلکہ بعض احکامات کو تو فوراً نازل فرمایا، اور بعض احکامات ایسے بھی ہیں کہ ان کو تدریجاً جو ہے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس میں یہ جو ہمارا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ دراصل ہماری اصلاح کا مہینہ ہے، ہمارے قلوب کی اصلاح، ہمارے اذہان کی اصلاح، ہمارے افعال کی اصلاح، ہمارے کان کی سنوائی کی اصلاح، ہماری آنکھوں سے جو ہم بینائی جو کچھ دیکھتے ہیں سال بھر اس کی اصلاح، ہماری زبان سے جو کچھ ہم گویا ہوتے ہیں بولتے ہیں اس کی اصلاح، اور ہمارا جو بھی نظام زندگی اس کی اصلاح کروا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 3 عشرے رکھے ہیں اس ماہ مقدس کے، ایک پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کے طور پر رکھا ہے، گویا کہ اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیتا ہے پہلے عشرے میں،
اور جب ڈھانپ لینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے جب ہم قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم پر خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہمارے اندر وہ تسکین اور وہ لطیف احساس داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اللہ کے سامنے گویا کہ اب ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر عجز آ جاتا ہے، ہمارے اندر اپنی غلطیوں کی ندامت کا اظہار آ جاتا ہے، اور گویا کہ اللہ کے سامنے ہم پہلے عشرے میں اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کر کے، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، نوافل ادا کر کے، تراویح کی مکمل نمازیں ادا کرنے کے بعد گویا کہ ہم اللہ کے قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اس وقت جب ہم اللہ کے سامنے اپنی عرضی جولی پھیلا کے رکھیں، اپنی عرضی استغفار و توبہ کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس عشرے کو، سیکنڈ عشرے کو، دوسرے عشرے کو ہماری مغفرت کا عشرہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہماری مغفرت ہو گئی اس دوسرے عشرے کے اندر، تو گویا کہ مغفرت ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہنم سے ہم بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ تو جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو تینوں عشرے ہیں یہ ہماری اصلاح کے ہیں، اور تدریج بتدریج، طریقہ سے آسان انداز میں، سہل انداز میں اللہ ان 30 دنوں میں ہماری اصلاح کرتا ہے اور ہماری صفائی کرتا ہے، اور ہمارے قلوب کی، ہمارے ذہنوں کی صفائی کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم پر یہ 3 جو عشرے رکھے ہیں، ان کے اندر بڑی حکمتیں رکھی ہیں، اور ہر شخص کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان 3 عشروں کو خوب اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی جامع معنی انداز کے اندر جو ہے تینوں عشروں کے اندر جو یہ تقسیم ہے اس کی حکمت بتائی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب عظیم صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرا نعتیہ کلام پیش کریں۔ رہی عمر بر جو انیس جان، وہ بس آرزوئے نبی رہی عمر بر جو انیس جان، وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی عمر بر جو انیس جان، تھی ہزار تیر کیے فتن، نہ بٹک سکا میرا فکر و فن، تھی ہزار تیر کیے فتن، نہ بٹک سکا میرا فکر و فن، میری کائنات حیال پر نظر شہ عربی رہی، میری کائنات حیال پر نظر شہ عربی رہی عمر بر جو انیس جان، وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی، وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی،
وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی، بحضور شفاعت امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، بحضور شفاعت امتاں میری جن دنوں طلبی رہی عمر بر جوانی سے جان وہ بسا رضوئے نبی رہی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ عطا الرحمن سبتی صاحب سے اگلا سوال کرتا ہوں کہ جدید دور میں جہاں جو فتنے ہیں ان کا غلبہ ہے، تو عشرہ رحمت ہماری معاشرتی و انفرادی اصلاح کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ تو دیکھا جائے تو جمال رمضان کے پلیٹ فارم سے ایسا خوبصورت اور بہترین آپ کا سوال ہے کہ شاید کسی اور سیٹ پہ اس طرح کا سوال نظر آئے۔ واقعی آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کا غلبہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہم جس کیفیات میں رہ رہے ہیں ہم لوگ زوال پذیر ہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں وہ بھی زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری جو روحانی ترقی ہونی تھی وہ بھی روحانی تنزلی کی تو ہماری روحانی جو تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ اب ایسے وقت میں ان جدید دور میں ایک طرف جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی کی کیا کہتے ہیں مختلف قسم کی اشیاء اور چیزیں آ چکی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ایسے وقت میں یہ جو جدید دور کے جو فتنے ہم ان سے کیسے اس عشرہ رحمت میں بچ سکتے ہیں اور اس عشرہ رحمت کو ہم لوگ لے سکتے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور جیسا کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی دنیا کی ترقی ہو رہی ہے ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، یہ تو ہم نے اس کو قبول کیا ہوا ہے اور ہم نے اسے لیا ہوا ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جیسے ہمیں ایک شعور حاصل ہے، ہم اس ماہ مقدس میں اب جب باہر بازار جاتے ہیں اور ہم اپنی افطاری کے لیے سامان خرید کے لاتے ہیں تو وہاں سے ہم جب کوئی بھی فروٹ لیتے ہیں تو اس فروٹ کو لینے سے پہلے ہم اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ صحیح ہے، درست ہے، خراب ہے، پکا ہے، کچا ہے۔ ایسی کوئی سبزی خریدتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم خوب جانچ پڑتال کر لیتے ہیں، اور بھی کوئی چیز لے لیں تو ہم اس کی کوالٹی اور معیار کو خوب جانچتے ہیں۔ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میری جو زندگی ہے اور میرا جو یہ وقت ہے اور میری جو گھڑیاں ہیں یہ رمضان کے مقدس مہینے کی، کیا یہ کن حالات میں گزر رہی ہیں، کس طرح گزر رہی ہیں، کن کیفیات میں گزر رہی ہیں، کہیں ہم ان تمام چیزوں سے کسی فتنے کے اندر تو مبتلا نہیں ہو چکے۔ یعنی فتنہ کیا کہ ہم شیطان کے فتنے کے اندر مبتلا ہوں، کہ ہم نفس کے فتنے کے اندر مبتلا ہوں، کہیں ہماری عبادت جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، کہیں ہماری جو روحانیت ہے جو اس ہماری بلندی کا ذریعہ وہ کمزور پڑ رہی ہے، کہیں ہمارے اندر کی جو سکون اور اطمینان جس چیز سے آنا ہے کہ وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے اس موبائل کا درست استعمال کریں موبائل استعمال ضرور، لیکن درست استعمال کریں، بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ موبائل کو آپ نے درست استعمال کرنا ہے، چاہے آپ وہ رمضان میں استعمال کریں درست، چاہے وہ رمضان کے بغیر استعمال کریں، آپ نے ساری زندگی اس موبائل کا جب تک آپ کے پاس اس کا درست استعمال کریں۔ یہ ٹھان لیں، ماننا الگ چیز ہے، ٹھان لینا الگ چیز ہے۔ جب آپ نے ٹھان لیا کہ میرے پاس جو موبائل ہے میں اس کا درست استعمال کروں گا، آپ ایک بہت بڑے موبائل کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور جو آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، آپ ان چیزوں کا بھی درست استعمال کریں۔ تو یہ عشرہ رحمت جو ہے اس نے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جو لیا ہوا ہے اس وقت، اور ہم عشرہ رحمت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور ہمارا سفر جو ہے اس ماہ مقدس میں عشرہ رحمت سے اس وقت گزر رہا ہے۔ یہ 10 دن جو ہے ہمارے لیے رحمت کے، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اپنے عقائد کی بھی اصلاح رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح رکھنی چاہیے، اپنے
ذکر و اذکار کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، سوسائٹی لائف ہے ہماری، اس کی بھی ہمیں اصلاح رکھنی چاہیے۔ میں کسی پر غصہ نہ کروں، میں کسی سے لڑوں جھگڑوں نہیں، میں بازار میں جاؤں تو میں ایسی، اگر میں تاجر ہوں اور میں کچھ اشیاء بیچ رہا ہوں جن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، تو میں ان میں بے جا ان کے اندر مہنگائی پیدا نہ کروں، میں ان کے اندر جو ہے ایسے غیر ضروری جو ہے اس کا اضافہ لگا کر میں اس کی کسی سے قیمت حاصل نہ کروں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مال کی حرص میں اور لالچ میں اس قدر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ خصوصاً اس ماہ مقدس میں جس وقت بنیادی جو اشیاء ہیں ہمیں جن کو ہمارے مسلمان خریدتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے کے لیے، ہم ان میں مہنگائی کر دیتے ہیں، ہم ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیں رحم بن کر رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ رحمت والا مہینہ اور رحمت والا عشرہ ہمیں رحم سکھاتا ہے، رحمت بن کر سکھاتا ہے، اور یہ سب کچھ بتا رہا کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت والا نبی جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ یہ اس کے احکامات ہیں اور یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ جزاک اللہ، آپ نے بڑے علمی انداز میں ہمارے سامعین کو جو ہے وہ ناظرین کو بتایا کہ عشرہ رحمت جو ہے اس میں اس جدید دور میں فتنے کے دور کے اندر ہم جو ہے وہ کیسے ہم جو فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اب آخری سوال ہے ہمارے ناظرین کو، آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس عشرہ رحمت میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ یوں تو ہمیں پورے سال ہی اعمال کرنے چاہیے، پھر رمضان المبارک کا جب مقدس مہینہ آ جائے تو اس میں ہمیں اپنے ان اعمال میں اضافہ زیادتی کر لینی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے کہ وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ہم ان سے ذرہ برابر بھی لچک نہ دکھائیں ان میں، جیسے کہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ ہم پہ سب پر فرض ہے۔ کتنے لوگ جو ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو صحت بھی عطا کی ہوتی ہے اور کوئی ان کو مجبوری بھی نہیں ہوتی اور کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، وہ سفر میں بھی نہیں ہوتے، اپنے گھروں کے اندر مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، لیکن غفلت کا اس قدر مظاہرہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر انہیں بھی روزہ رکھنے چاہیے، اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ دوسرے جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ان روزہ رکھنے والوں کو بھی ان کو تبلیغ اور تعلیم دینی چاہیے کہ ان کو روزہ رکھیں۔ اس کے ساتھ نمازوں کا بھرپور اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے یا نمازیں پڑھیں گے کا ثواب عام مہینوں کی نمازوں سے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 5 وقتہ جو ہماری نمازیں ہیں اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی غفلت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز، 5 ٹائم جو ہے ہماری نماز، ہم اس میں برابری میں ہم لوگ مسجد میں جا کر جب مرد حضرات ہیں وہ شرکت کریں، خواتین اپنے گھروں کے اندر ضرور مسجد میں اگر نہیں جا سکتی تو گھروں میں جو ہے وہ نماز کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے خصوصاً شروع کا ایام میں ہم ابھی تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن 2 4 5 7 دن، ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں پھر ہم تراویح کی نماز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز جو ہے یہ ہم مسلمانوں پر جو ہے سنت مؤکدہ ہے، واجب کے حکم میں بھی ہے، اس لحاظ سے ہم اس نماز میں سے دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہم اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ان نمازوں کے ساتھ جو ہمارے پر نوافل نمازیں ہیں جیسے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز اور دیگر جو نمازیں ہیں ان کا بھی ہم خوب اہتمام کریں، صلاۃ و تسبیح کی نماز، اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار کو بڑھا لیں۔ اگر آپ عام دنوں میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان ایام میں اس کو اور بڑھا دیں۔ اب اور دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے تھے، ان دنوں میں درود و سلام کی تعداد کو اور بڑھا دیں۔ آپ عام دنوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ استغفار کرتے تھے، ان دنوں میں اللہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا شروع ہو جائیں۔ اسی طریقے سے عام دنوں میں آپ قرآن کی تلاوت اگر ایک صفحہ، چند آیات یا کوئی ایک سورت کیا کرتے تھے، ان دنوں میں آپ اپنی تلاوت کو خوب بڑھا دیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مقدس میں ایک بار تو ضرور قرآن کریم کا دیکھ کر ختم کرے، اور اگر کوئی زبانی پڑھتا ہے تو وہ بھی ختم کرے، اور کوشش کریں تو اگر ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو خوب ختم کریں، کیونکہ ایک لفظ کی، قرآن کے ایک حرف پڑھنے کی اگر عام دنوں میں 10 نیکیاں ہیں، اس ماہ مقدس میں وہ 10 نیکیاں بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو 70 اور 700 تک بنا دیتا ہے۔ تو کیا بات ہے کہ ہمیں یہ مقدس مہینہ اور عشرہ رحمت ملا ہو اور ہم نیکیوں کے انبار نہ لگائیں۔ اب ہر مسلمان اس جمال رمضان کے
خصوصی جو اسپیشل پروگرام ہے، اس سے ہر مسلمان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ اپنے لیے آخرت میں ایک بہترین بینک اکاؤنٹ بنا کے رکھیں، اور اس بینک اکاؤنٹ میں خوب نیکیاں خوب نیکیاں خوب نیکیاں اتنی بڑھیں. کیا خبر کہ میری زندگی کا یہ آخری عشرہ رحمت ہو، کیا خبر میری زندگی کا یہ آخری رمضان المبارک ہو، آئندہ ہمیں یہ نصیب ملے یا نہ ملے. اس لحاظ سے آج یہ آواز سن کر جمال رمضان کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے جو حق نیوز کی طرف سے جاری و ساری ہے کہ آپ سب حضرات جو ہے اس ماہ مقدس کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں. جزاک اللہ جی. علامہ عطا الرحمٰن ستی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت ہی جامع اور معنی انداز میں ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آج عشرہ رحمت جو موضوع تھا اس کے حوالے سے ایک طویل گفتگو کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دوسرے مہمان جناب محمد عظیم صاحب ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنی جو مصروفیات ہیں ان کو چھوڑ کر ہمارے لیے وقت نکالا اور اپنے انتہائی اچھے انداز کے اندر اپنا کلام، نعتیہ کلام یہاں پر پیش کیا. اللہ رب العزت آپ دونوں کو جو ہے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے. محترم سامعین، جیسا کہ آج کا جو یہ موضوع تھا عشرہ رحمت، مختصر بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس عشرے کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اور یہ جو عشرہ رحمت ہے اس میں واقعتاً جو ہے وہ ہم نے رحمتیں حاصل کرنی ہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہیں ان میں حقیقی معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل تک اجازت. اللہ حافظ.